السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج کل پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ پاکستانی دنیا بھر میں جہاں بھی موجود ہیں، یہی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کہاں جا رہی ہے اور پاکستان خود کہاں جا رہا ہے۔ ہر آدمی فکر مند ہے اور یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ تو اس کی تو خبریں اب تک آ ہی رہی ہیں کہ آج بھی کراچی چیمبر آف کامرس میں ایک ہنگامی اجلاس ہوا، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس ہوئی، آل سٹی تاجر اتحاد نے ایک بڑا پروٹیسٹ کیا اس پہ، اور ایک ایونٹ ہوا ان کا۔ تو ہر طرف لگ یہ رہا ہے کہ بزنس کمیونٹی بھی شدید پریشانی کا شکار ہے اور فکر مند ہے اس حوالے سے۔ تو آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ اب سے کچھ دن پہلے کراچی ایڈیٹر کلب کے تحت اسی حوالے سے ایک گیدرنگ بھی ہوئی تھی، ایک برین اسٹارمنگ کا ایک سیشن ہوا تھا جس میں پاکستان کا جو اکنامک کرائسس ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اور انہی میں سے کچھ مہمانوں کو میں نے آج انوائٹ کیا ہے جو ہمارے ساتھ ہوں گے، اور میں مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منظر نقوی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں دی فائنینشیل ڈیلی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل سیکرٹری ہیں کراچی ایڈیٹرز کلب کے۔ بہت شکریہ آپ کا سر۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد فرحان، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان بزنس پروفیشنل کونسل ابو دھابی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن اوپیک کے ممبر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کنسلٹنٹ فزیشین ہیں بائی پروفیشن اور پبلک سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ابو دھابی میں، اور اس کے علاوہ بہت سارے نان پروفٹ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہیں اس کے بھی ممبر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سید مظہر علی صاحب۔ مظہر علی صاحب سینئر بزنس رپورٹر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مظہر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ منظر نقوی صاحب، آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ کراچی ایڈیٹرز کلب ویسے تو عموماً کرنٹ افیئرس کے اور اس طرح کی چیزوں پہ کرتا رہتا ہے، تو لاسٹ ٹائم جو آپ نے پروگرام کیا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیں کہ اس کا کیا مقصد تھا اور اس میں برین اسٹارمنگ میں کیا چیزیں ڈسکشن میں آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔ تھینک یو اختر شاہین رند۔ کراچی ایڈیٹر کلب گزشتہ 5 سال سے کام کر رہا ہے، اور یہ ایک تھنک ٹینک کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ جو بھی پاکستان کے مین ایشوز ہوتے ہیں اس پہ اپنے ایک تھنک ٹینک کی حیثیت سے اس پہ اپنے تمام لوگوں سے بات کرتا ہے اور سولوشن کا حل بتاتا ہے کہ اس کا حل یہ بھی ہے۔ اس طرح سولوشن تو سب بتاتے ہیں نا کہ یہ کوڑا پڑا ہوا ہے، یہ گندگی ہے، ہم اس کا ایک کوشش کرتے ہیں کہ اچھے اچھے لوگوں کو بلائیں، اچھے اچھے گیسٹ کو بلائیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے مینشن کیا ہمارا لیٹسٹ سیشن، تو اس وقت جو اکانومی کی صورت ہے، ابھی آپ نے مینشن یہ بھی کیا کہ کراچی چیمبر، فیڈریشن، تمام تاجر تنظیمیں، بزنس کمیونٹی سخت پریشان ہے، عوام بھی بہت سخت پریشان ہے، ہر پاکستانی پریشان ہے، چاہے وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہے، بہت ہی شدید مشکلات میں، شدید پریشانی میں، شدید ہیجانی کیفیت میں۔ تو ہم نے اس کا ایک ٹاپک رکھا تھا کہ کرنٹ اکنامک سچویشن کا سلوشن کیا ہو۔ تو وہ اس وجہ سے رکھا کہ ہمارے بہت ہی پرانے دوست ہیں ڈاکٹر ہادی شاہد، ایلیوٹ ہادی شاہد چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے مینیجنگ پارٹنر ہیں، اور وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے ویسے تھوڑی دیر جی میں۔ وہ بھی ابھی جوائن کریں گے، آپ نے مجھے بتایا۔ تو ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں مختلف ادارے بنائے اور بنا کے چھوڑ دیے۔ جیسے آپ کا اس میں ایک مثال پاکستان میں کہ انڈس ہے، ایسے انہوں نے کئی ادارے بنائے ہیں اور بنا کے لوگوں کے حوالے کر دیے ہیں۔ یہ انہوں نے شروع کیا تھا اسلامک مشن ہاسپٹل ٹرسٹ IMST کے نام سے، بعد میں اس کا نام انڈس کر دیا، اور ڈاکٹر فرحان بھی اس کے بورڈ پر ہیں۔ اور اسی سیشن میں ڈاکٹر فرحان کا کافی غائبانہ تعارف تھا ڈاکٹر ہادی شاہد کی وجہ سے، تو اس دفعہ ان سے ملاقات بھی ہو گئی، اور ڈاکٹر صاحب تو اتنے کمال کے آدمی ہیں، اور میں نے جو ان کے ساتھ چھوٹی موٹی میٹنگ ہوئی، اور ان کے ساتھ بہت سارے سیشن کی ضرورت ہے کہ کیسے سوچتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی۔ تو یہ تو ان کو تو میں چاہوں گا زیادہ سے زیادہ وقت ملے۔ تو پھر یہ جو ہمارا اکنامک کرائسس آف پاکستان، کرنٹ اکنامک کرائسس آف پاکستان کے عنوان سے جو ایڈیٹرز کلب کا یہ موجودہ سیشن تھا چند دن پہلے، تو اس پہ ہمارے یہ ڈاکٹر فرحان نے، ڈاکٹر ہادی شاہد نے، سلطان خواجہ نے، ڈاکٹر باسط نے، اور کافی جو دبئی سے آئے تھے ان کے آنر میں ہم نے یہ کیا تھا، اور سب نے کھل کے ڈسکشن کی اور اپنے اپنے ممکنہ سلوشنز بتائے۔ اب اس وقت کرنٹ سینیریو یہ ہے کہ آج کی بھی سچویشن دیکھ لیں، اس وقت سب سے اہم مسئلہ ڈالر ہے۔ پاکستان کی اکانومی کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، انتہائی پریشانی کا عالم ہے۔ اب ڈالر کیوں بڑھتا جا رہا ہے، کیسے، تو وقت ہوا تو اس پہ بات بھی کر لیں گے کہ مجھے نہیں پتا کیونکہ آپ کے پروگرام کا وقت ذرا مختصر ہی ہوتا ہے، تو یہ ڈالر بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ یہ کہاں جا کے رکے گا، کیوں وجوہات ہیں، کیوں بڑھ رہا ہے۔ کیونکہ میرے نزدیک جو
ایک تو کرنٹ اکنامک انسرٹینٹی تو اپنی جگہ ہے ہی، جس کی وجہ سے ایک دم سے اس نے بوم لیا، لیکن ایک عرصے سے انڈیا ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. انڈیا ہمارے ڈالر گریب کر رہا ہے تھرو افغانستان. ہمارا یہاں سے ڈالر افغانستان سمنگل ہوتا ہے، وہاں سے انڈیا جاتا ہے. تو انڈیا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہمارے ڈالر کو، کیونکہ ہمیں وہ ڈیفالٹ کرانا چاہتا ہے. پھر ہمارا بہت سارا ڈالر ایران اور دبئی جا رہا ہے، یہاں سے ہنڈی کے ذریعے جا رہا ہے، مختلف طریقوں سے جا رہا ہے، جہازوں کے ذریعے جا رہا ہے، لانچوں کے ذریعے جا رہا ہے. تو یہ ڈالر یہاں سے بھی نکل رہا ہے. پھر تیسرا یہ اکنامک سچویشن میں یہ جو انسرٹینٹی آئی ہے، اس کی وجہ سے ہر آدمی پینک بائنگ ہو رہی ہے. جس کے پاس تھوڑے سے بھی پیسے ہیں وہ ڈالر خرید رہا ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ جس کو جہاں موقع مل رہا ہے، اب مارکیٹ میں ڈالر نہیں ہے، بینکوں کے پاس ڈالر ختم ہو گیا ہے. ریٹ 227 روپے کوڈ ہو رہا ہے، لیکن کل ہمارے ایک دوست ایل سی کھولنے گئے 242 پہ ان کی ایل سی کھلی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم بہت اپنے سیمینار میں بھی کہا تھا کسی بھی طرح سے، کیونکہ یہ 5,000 کا نوٹ فوری طور پہ بند کیا جائے. اور یہ ہم نے کافی دنوں سے کہنا شروع کیا. میں سمجھتا ہوں شاید یہ فیکٹر بھی ہے کہ 5,000 کا نوٹ کی جب ہم نے بات کرنی شروع کی اور ڈالر میں ایک دم سے تیزی آئی ہے، کیونکہ لوگوں کے گھر بھرے ہوئے ہیں 5,000 کے نوٹوں سے، کرپشن کے پیسے سے. کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. اور لوگ اب جب یہ چیزیں ہم نے بات کرنی شروع کی کہ 5,000 کا نوٹ کیوں نہیں بند ہو رہا، تو لوگوں نے ممکنہ طور پہ اس کے ڈالر خریدنے شروع کر دیے، کیونکہ وہ تو اور چھوٹا ہو جائے گا اور انسرٹینٹی بھی ہے. تو یہ جو لوگوں کے گھروں میں ڈالر 5,000 کے نوٹ بھرے پڑے ہیں اور کئی کمروں میں بھرے پڑے ہیں. جی بہت سارے افسران پکڑے بھی گئے، بہت سارے لوگ پکڑے گئے، ان کے کمروں میں جو ہے برآمد جو آئی ہے. تو آپ نے دیکھیں کتنے 5,000 کے نوٹ رکھے ہیں. اور یہ لینا دینا بھی آسان ہے. اور کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کرپشن ہے. اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ہاں، اس پہ ہم ضرور اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اور میں جو ہے ڈاکٹر ہادی شاہد صاحب کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے میں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر ہادی شاہد صاحب فاؤنڈنگ ممبر ہیں پاکستان بزنس پروفیشنل کونسل ابو دھابی کے، اور بائی پروفیشنل ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور ایلیوٹ ہادی شاہد نامی فرم کے مینیجنگ پارٹنر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ہادی شاہد صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کرنے کا مجھے. جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ سے ہم تھوڑی سی بات کر لیں، پھر بیچ میں گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. یہ بتائیے کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کے موجودہ معاشی بحران کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ وہاں بیٹھے ہیں، اوورسیز پاکستانی بھی ہیں آپ. جناب، ایک تو بہت کنسرن ہے اوورسیز پاکستانیز کا اپنے وطن کے بارے میں، اور جس قسم کی مینجمنٹ کی کوتاہیاں ملک میں ہو رہی ہیں، بہت سیریس سچویشن ہے. لیکن جیسے میں نے کراچی کی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ میڈیا کو تھوڑا سا ماحول کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے. ایک ان نیسیسری پینک کریٹڈ ہے ماحول میں. پاکستان کے اکنامک فنڈامنٹلز ٹھیک ہیں، کوئی بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ ہمارے جو مینیجرز ہیں اکانومی کے، ان کو اس کو پراپرلی مینیج کرنا چاہیے، اور مجموعی طور پہ ماحول کو تھوڑا سا پینک سے ہٹا دینا چاہیے. اب وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ آپ سب کی اپنی ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے، پینک سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میڈیا میں تو وہی رپورٹ ہو رہا ہے جو نظر آ رہا ہے یا جو لوگ بول رہے ہیں، تو یہ اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جی، نظر آنے اور بولنے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک ہیجانی انداز میں بریکنگ نیوز بار بار آتی رہی ہیں، مختلف نیوز میں ٹی وی پر بھی آ رہی ہیں، اخباروں کی ہیڈ لائنز آ رہی ہیں، اس سے مراد ہوتا ہے کہ ماحول کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں. ایسا نہیں ہے، کوئی اکنامک فنڈامنٹلز کا ایشو نہیں ہے اس وقت ملک میں. اور ہمارے جو مین نان پولیٹیکل مینیجرز ہیں، جو بیسک مینیجرز ہوتے ہیں، جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، منسٹری آف فائنانس ہے، یہ بنیادی طور پہ ان کے کام ہیں یہ سب چیزیں کرنے کے، اور انہیں ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے. پوری دنیا کا ماحول اس وقت اکنامک ہیجان کی زد میں ہے. کرنسیز میں بڑی شدت سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ایک مجموعی طور پہ ایک ڈپریسو ماحول ہے ادر دین یو ایس ڈالر یا اس سے ریلیٹڈ کنٹریز جو کرنسیز ہیں. تو میری درخواست آپ سب سے یہ ہے کہ تھوڑا سا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی چینجز کر دیں، اس کے اندر کوئی پازیٹیوٹی لے آئیں،
لیکن ایک بار بار کی بریکنگ نیوز جو ہے نا وہ لوگوں کو اس سے متاثر کر رہی ہے. رائٹ. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ڈاکٹر صاحب، بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اور یہاں پر ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ مظہر صاحب یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھائیں. مظہر صاحب یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے؟ آپ بزنس کی ماشاء اللہ رپورٹنگ کرتے ہیں، تو بزنس کمیونٹی یہاں کی کیا سوچ رہی ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بات کی ڈاکٹر عادل صاحب نے، مینجمنٹ نہیں ہے. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو میرے پاس جو بھی اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ صرف جولائی کے مہینے میں انٹر بینک میں جو ڈالر ہے تقریباً 22 روپے وہ بڑھا ہے، یعنی روپے کی جو قدر ہے وہ 22 روپے کم ہوئی ہے. اچھا، ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اوپن مارکیٹ میں ڈالر اوپر نیچے ہوتا ہے تو جیسے اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ جی جو کہ فری مارکیٹ ہے تو ڈالر جو ہے وہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن اگر انٹر بینک میں روپے کی قدر گرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ روپے کی قدر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک خود گرا رہا ہے. اور obviously جو سے میرے خیال میں یہ جو میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ جو IMF کی جو شرائط ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں، کیونکہ ابھی جو لاسٹ ٹائم انہوں نے جو ڈیزل کی اور جو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی تھی اس کو شاید اب یہاں پہ کور کرنا چاہ رہے ہیں. اور جو 22 روپے کی جو قدر جو روپے گرا ہے ہمارا صرف 20-21 دنوں میں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. آپ نے پوچھا کہ جی بزنس کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج پریس کانفرنس کی 2 کراچی چیمبر نے بھی کی اور فیڈریشن نے بھی کی، FPCCI نے بھی. ایکسپورٹرز کے لیے ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب ڈالر کی جو قیمت ہے وہ اگر ایک قدر رکتی نہیں ہے تو ان کے لیے جو ان کی جو لانگ ٹرم جو ان کی بزنس ڈیلز ہوتی ہیں وہ لاک کرنے میں ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ آج ڈالر اگر 225 کا ہے تو پتہ نہیں ایک ہفتے بعد کتنا ہوگا، 2 ہفتے بعد کتنا ہوگا. تو ایک تو یہ ایشوز ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی کہ امپورٹ کے لیے بھی جو ہے ڈالرز نہیں مل رہے ہیں. اور جیسا نقوی صاحب نے کہا تھا کہ ڈالر جو اب اوپن مارکیٹ میں اگر 229 کا ہے تو وہ آپ کو 229 کا نہیں مل رہا، وہ آپ کو 235 240 245 کا مل رہا ہے. تو ایک یہ چیز بھی ہے آپ کے پاس. اور ڈالر جب آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے ایک چیز جب نہیں ہوگی تو اس کی قدر بڑھتی ہے. تو ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی، آپ کو اپنی ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی. آپ نے اپنی امپورٹ کم کر کے بھی دیکھ لی، امپورٹ آپ نے کچھ آئٹمز اپنے بین بھی کیے تھے، اس کا بھی فرق نہیں پڑا. اور ایک سیاسی عدم استحکام جو ہے یہ بھی اس کی وجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کیونکہ جو مینیجرز ہیں، جو ہمارے اکنامک مینیجرز ہیں، وہ اکانومی کو نہیں دیکھ رہے، وہ جو پولیٹیکل جو ان کے جو چیزیں ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ کل پنجاب میں جو الیکشن ہے اس پہ زیادہ فوکس ہے جماعتوں کا، چاہے وہ حکومتی جماعتیں ہوں چاہے اپوزیشن کی ہوں. ترجیحات جو ہے نا، ترجیحات میں بڑا فرق ہے. ابھی جو ملک ہے ہمارا وہ متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح کی چیزوں کا کہ ایک ملک، ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ روپے کی قدر گر رہی ہے، شرح سود 15% کی سطح پر ہے آپ کے جو فارن جو ریزروز ہیں وہ آپ کے کم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں. آپ کا جو ہمارا قرضہ ہے وہ جو ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ 130 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے. آپ حساب لگائیں، جب میں نے رپورٹنگ سٹارٹ کی تھی شاید کوئی 15 سال پہلے تو اس وقت شاید یہ کوئی 30-31 بلین ڈالر ہوتا تھا. تو یہ بجائے کم ہونے کے یہ بڑھ رہا ہے. تو ہم لوگ جب تک آپ خود مختار نہیں ہوں گے، اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے. اور جو مینجمنٹ کی بات کی ہے، ہمیں بہت سے شعبوں میں مینجمنٹ کی ضرورت ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں ایگریکلچر کی تو ہمیں وہاں پہ کراپ مینجمنٹ کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا، ہم لوگ گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ کپاس بھی ہم لوگ جو ہے امپورٹ کر رہے ہیں. یعنی پاکستان کی جو ٹیکسٹائل، دالیں تک بھی امپورٹ کریں. جی، پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ دیکھیں کہ ہم زرعی ملک ہیں، زرعی ملک ہیں. آپ کی 12 بلین ڈالر کی آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے، لیکن وہاں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کاٹن USA کاٹن سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، وہ ہمیں ٹھیک کرنے ہوں گے. اور جو ہمارے اکنامک مینیجرز ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کی جو ترجیح ہے وہ پاکستان کی اکانومی ہونی چاہیے. چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور ڈاکٹر محمد فرحان صاحب، آپ موجودہ صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم اختر بھائی. میں ایز اے اوورسیز پاکستانی بہت پہلے تو یہ کہوں گا کہ ہم پاکستانیوں کو پازیٹیو سوچنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی جو گورنمنٹ اور ہائر اتھارٹیز ہیں ان کو کانفیڈنس دینا ہوگا اپنے ملک کو، اوورسیز پاکستانیز کو اور اوورسیز انویسٹرز کو. یہ کانفیڈنس آئے گا کہ ڈائیلاگ بیسس پہ پولیٹیکل پارٹیز ساری پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھیں یا وہ گورنمنٹ میں بیٹھیں. پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے ہمیں آرگومنٹ نہیں کرنا، ایک دوسرے پہ باتیں نہیں اچھالنی، سلوشن لیں. میرا سب سے امپورٹنٹ، جو میں تقریباً 2002 سے اوورسیز رہ رہا ہوں اور میں وہاں پبلک سیکٹر میں جو وہاں کی ڈیولپمنٹ دیکھتا ہوں، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر میں ہو، اکانومی میں ہو، ٹریڈ میں ہو، لاء میں ہو، وہاں پہ ہر جگہ ہر آدمی جو ہے نا وہ لاء کے نیچے ہے، فرام دا چیئرمین ٹو پیون.
ہمیں جو یہ ریفارمز لانے ہیں یا جو ریزولوشن لانا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کانفیڈنس. جو کانفیڈنس ہمارے یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو قانون ایک مکڑی کا جالا ہے جس میں طاقتور جو بھی کوئی چیز ہے وہ اس کو پھاڑ کے نکل جاتی ہے اور بیچارہ تو ہمارے گردن پتلی ہوتی ہے وہ پھنسا رہتا ہے. ہمارے یہاں کانفیڈنس اگر آپ دے دیں گے, ہمارے یہاں ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہیں, ہر پارٹی میں تو سب کو پازیٹیو دیکھتا ہوں کہ برین ڈرین جو ہمارا ہو رہا ہے, یہ جو ڈالر ڈرین سے زیادہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے, ہمارا NED کا ایک ابھی ریسنٹ میں نے نیوز پڑھی کہ وہ مرسیڈیز کا ہائبرڈ انجن اور اس کو CEO بنا دیا گیا, رائٹ. ہمیں صرف ایک بات پہ اگر متفق ہو جائیں کہ ہمیں پازیٹیو رہنا ہے اور ایوری انڈیویجول ہیز ٹو بی رسپانسبل. حکومت پہ بلیم نہیں کریں, ہم سب کو لا ہم خود توڑتے ہیں, چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ ہو یا بڑے پیمانے پہ ہو. دوسری بات, سب سے امپورٹنٹ بات جو میں نے باہر دیکھی یا جتنی بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں, پولیٹیکل چینجز ہوتی رہتی ہیں بٹ وہ ایجوکیشن, انوویشن, ریسرچ, انڈسٹری, ٹریڈ اور یہاں پہ جو ایگریکلچر ہے ان انسٹیٹیوٹ کے اسپیشلسٹ لا کے رکھ دیتے ہیں اور وہ پولیٹیکل چینجز سے ان کے چینجز نہیں ہوتے. ان کے یہاں گروتھ ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر آیا وہ نیچے سے اوپر جائے گا. اور تک تو یہ ہمارا ڈریم ہی رہا ہے, لیکن ہم ڈریم سوچیں گے. تھنک ٹینک یہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان لوگوں کو یہی ڈریم دیا کہ ہمیں اسٹیبلٹی دے دیں, کانفیڈنس دے دیں, اور ہیلتھ کو میں نے ہیلتھ ویژن 2025 بھی دیا ہے, 2030 بھی دیا, اس سے پہلی حکومت کو بھی ابھی بھی میں نے دیا. دیکھیں میں اپنے انڈیویجولی کوئی کام اگر کر جاؤں گا تو پاکستان کو دیا آپ نے. جی ہم نے ابھی کیا سجیسٹ کیا اس میں آپ نے؟ اس میں ہم نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ ہمارے یہاں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ہم ہاسپٹل جاتے ہیں. ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر سیکٹر 1600 بلڈنگز بنی ہوئی ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہی. اگر ہم ہر گوٹ اور ہر جگہ پرائمری سیکٹر پہ اسکریننگ کریں گے زونل وائز, تو نہ کسی کو ڈائبٹیز ہوگی, نہ بلڈ پریشر ہوگا, تو پھر 10 سال بعد ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. ہم اوبیسٹی مینجمنٹ, CDC مینجمنٹ نہیں کر رہے. ہمیں ہر کام گراؤنڈ لیول سے شروع کرنا ہے. اور ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ہم ہاسپٹل جاتے ہیں, چاہے وہ انڈس جائیں, سول جائیں, جنا جائیں, لیکن ہمیں ہارٹ اٹیک ہوا کیوں؟ آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ بالکل ہی الٹا ہے, نہیں, تو اسی لیے میں نے یہ ان کو ٹرشری کیئر پہ سارا بجٹ ہے, پرائمری کیئر پہ نہیں. پرائمری کیئر پہ ہر جگہ ہمیں پرائمری کیئر پہ کام کرنا چاہیے, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہوتی ہے سنسیئرٹی کے ساتھ وہ ہر ایک کو کام کرنا چاہیے. میں نے بہت سارے نیوز پروگرامز آپ لوگوں کے دیکھے پولیٹیکلی, اس میں لوگ ایک دوسرے پہ بہتان لگاتے ہیں. ہم پہلے اپنے آپ کو تو جج کر لیں, who we are to judge others, I mean believe me. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ جو سب سے امپورٹنٹ مجھے کہنی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی اکانومی کے 4 پلرز ہیں جو کہ بیسک اکانومی میں او لیولز کی میری بیٹی کو بھی پتہ ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے لیبر. ہمارے پاس مین پاور ہے, لینڈ ہمیں اللہ نے 4 موسم دے دیے. اس کے بعد انٹرپرینرشپ ہمارے یہاں ہے لیکن انڈیویجول ہے, ہمیں اس کو ملانا چاہیے. اور جو کیپٹل ہے وہ کیپٹل جب لا صحیح ہوگا, آپ اسٹیبلٹی اور کانفیڈنس دیں گے, آٹومیٹکلی لوگ آ جائیں گے. دیکھیں ہم پراپرٹی لیتے ہیں, ہمارے یہاں کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہوتی ہے, وہ پراپرٹی نہیں بنتی یا وہ کینسل ہو جاتی ہے, اوورسیز پاکستانی کی نہیں سنوائی ہوتی. ہمارے بینکنگ چینلز بہت کم ہیں. آپ دیکھیں, میں ابھی مثال پڑھ رہا تھا, بنگلہ دیش کہاں پہ وہ تھا, ان کے پاس کاٹن نہیں ہے بٹ وہ دنیا کے 2nd یا 1st ہو گئے جو کہ کلوتھس اور جینز میں آ گئی. یہ ساری انڈسٹریز یہاں سے گئی ہیں. کیوں؟ ہمارے یہاں انرجی نہیں تھی, ہمارے یہاں جو گیس نہیں تھی, ہمارے یہاں ریسرچ اور ٹیکنالوجی نہیں تھی. یہ سب ریفارم کریں گے اور ہم سب مل کے ہی پاکستان کو بنائیں گے, کوئی باہر سے نہیں آئے گا. مدر صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ تھنک ٹینک ہیں, آپ ظاہر ہے کہ ایک دماغ ہیں اور آپ ایڈیٹران کے کلب بھی ہیں, تو اس حیثیت میں بھی آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ اچھا سوچیں, پازیٹیو سوچیں. ابھی آپ نے بھی کہا کہ ہمارے پاس بجٹ کی کیا ضرورت ہے, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہیلتھ ضروری ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر حکومت کی ذمہ داری ہیں دنیا بھر میں, ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ ٹرانسپورٹ, اور ہمارے یہاں یہی سب سے بڑے کاروبار ہیں. یہ حکومت اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس میں بجٹ کتنا لگا رہا ہے, 2% سے بھی کم بجٹ آپ ایجوکیشن پہ دیتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ میں یہ جو بات اس وقت کرنا چاہوں گا جو آپ نے کہی ہے کہ ہمیں اس وقت بحیثیت قوم اپنے اداروں کا احترام کرنا چاہیے. ہمارے ادارے ہیں تو ہمیں یہ غیر ملکی سازشیں, انڈین کی سازشیں کہ ہمارے اداروں کو بدنام کیا جائے. ہماری آرمی کو جگہ جگہ بدنام کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی سارا بجٹ آرمی کھا جاتی ہے. آرمی کا بجٹ آپ ہر بجٹ میں کم کرتے جا رہے ہیں. کیسے کم کرتے جا رہے ہیں؟ آپ نے 1400 ارب سے 1600 ارب کر دیے. GDP کا 2% کے قریب ہے ٹوٹل. 1600 ارب روپے ان ٹرم آف, آپ نے 3 سال پہلے ہمارا اب ڈالر ہے آپ کا 222 روپے کا, آپ کا 700-800 ڈالر پہ تو یہ رہ گیا نا ان ٹرم آف ڈالر, کتنا آپ کا بجٹ کم ہو گیا ہے. اور آرمی سے آپ
इंटरनल काम भी कराते हैं, सैलाबों में भी काम कराते हैं, महाजों पे भी काम करवाते हैं, सियासत में भी काम करवाते हैं, क्योंकि एक यही इदारा है जो एक ऑर्गेनाइज इदारा है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान बचा हुआ है। गंदी मछलियाँ हर जगह हैं, हर इदारे में, लेकिन हमें अपने बाहर निकल के किसी भी इदारे को गाली नहीं देनी। तो ओवरऑल इदारे को नहीं, इदारों का एहतराम करें, ये हमारे इदारे हैं, इनकी खामियां आप आपस में डिस्कस कर लें, लेकिन इस तरह से जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। और इंडिया की आर्मी 5.7 इंडियन रुपीस ट्रिलियन उनका बजट है इंडियन का, इसको इन डॉलर में ले जाए, और 5.7 ट्रिलियन उनका बजट है इस साल का, और उनका डॉलर है 89 पर, हमारा है डॉलर 225 पे, और हमारे सिर्फ 1600 अरब रुपए हैं, 1.6 ट्रिलियन। कोई मैच है वहाँ की आर्मी का और हमारी आर्मी का कि, और हमें कहा यह जाता है कि आर्मी बजट खा गई। ये एक मिसकंसेप्शन आवाम में फैलाया हुआ है और आवाम के दिल में नफरत फैल रही है। तो इस चीज़ को मैं रोकना चाहूँगा। कैसे रहें, कैसे रहा जाए, तो बेहतरी कैसे होगी? पॉजिटिव रहें और करप्शन को ख़त्म करें। आज से बहुत अरसे पहले इमरान खान कहते थे 1200 अरब की करप्शन है, लेकिन 1800 अरब की करप्शन खत्म करना आपका समझते हैं कि आम आदमी के हाथ में? आम आदमी के हाथ में नहीं है, हर आदमी को अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। करप्शन एक ज़रूरत बन गई है, पर हर प्राइवेट सेक्टर में हम काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं। आज से मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने क्या कभी कोई काम में रिश्वत दे के नहीं करवाया, मैं खुद एक करप्शन हूँ। मैं मीडिया हूँ, मैं कितने सख्त क्राइसिस में हूँ, मगर मेरे मीडिया में कितनी करप्शन हो रही है, क्या मैं हिस्सेदार नहीं हूँ? तो हमें इंडिविजुअली तौर पे इसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमारा 116 से 140वां नंबर हो चुका है। तो अगर 8 ट्रिलियन हमारी एक साल की करप्शन है, 8 ट्रिलियन, और इस दफ़ा बजट है हमारा 9.5 ट्रिलियन का। अगर ये 8 ट्रिलियन हम बचाना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो 9.5 में से आपका कितना लगता होगा, हेल्थ में कितना लगा रहे हैं आप पैसा, डेवलपमेंट में कितने पैसे लगा रहे हैं, एजुकेशन पे कितने पैसे लगा रहे हैं, आर्मी पे कितने पैसे जा रहे हैं, लेकिन ये जो हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट पे है, यही सारी करप्शन है। लगते कितने हैं? तो गवर्नेंस बिल्कुल नहीं है। करप्शन ख़त्म करें, मुख्तसर लफ्ज़ में ये है कि गवर्नेंस ठीक करें और करप्शन के ख़त्म करें, और आज से हर फर्द, हर पाकिस्तानी खुद अपनी ड्यूटी भी महसूस करे, बजाय बातें करने के। प्रैक्टिकली तौर पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। राइट। डॉक्टर हादी शाहिद साहब, आप क्या कहेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अब उनका कॉन्फिडेंस किस हद तक है या शेक हो गया है, या वो अब क्या सोच रहे हैं, तो इसको आगे रीबिल्ड कैसे करें? देखिए, वतन से मोहब्बत जो है वो कॉन्फिडेंस को बहुत डेवलप करती है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट्स होते रहते हैं तसलसल के साथ कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंसेस के बावजूद भी मुल्क जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। हमने लास्ट बजट पर भी ये कमेंट किया था कि 30 बिलियन रेमिट करने के बावजूद भी उस बजट में कोई ऐसी आर्टिकल नहीं था जिससे ओवरसीज पाकिस्तानीज को अप्रिशिएट किया जाए या उनको कोई इंसेंटिव दिया जाए। ये एक लॉन्ग टर्म डिस्कशन है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूँ हमें जो करना चाहिए वो जितने हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं अदर देन दी पॉलिटिकल, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ के साथ काम करना चाहिए और बहुत स्ट्रांगली करना चाहिए। हमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट को करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर के मामलात को एडजस्ट करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में थिंक टैंक्स प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे काम करने चाहिए, ताकि हम ग्रास रूट्स पे जाके प्लान करें कि हमें अपनी छोटी छोटी सी जो डेवलपमेंट है अपने अपने इलाकों में। और लास्टली ऑन दिस पॉइंट कि हर पाकिस्तानी को इंक्लूडिंग ओवरसीज पाकिस्तानी इन क्राइसिस में अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए कि हमें करप्शन नहीं करनी, हमें करप्शन का साथ नहीं देना। और अगर प्राइम मिनिस्टर दो काम कर सकें, एक ओवरसीज पाकिस्तानी से अपील करें इस वक्त कि इमीडिएट रेमिटेंसेस करें सब लोग, ताकि रिलीफ महसूस हो, और दूसरा ये प्लेज ले सबसे इंक्लूडिंग हिमसेल्फ कि इस माशरे से खत्म करें, न कोई झूठ बोले और न उसको अप्रिशिएट करें। राइट, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, और ये ज़ाहिर एक टॉपिक बहुत बड़ा है और इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपको इनवाइट करेंगे, और या फिर आपकी काउंसिल के साथ कोई एक स्पेशल प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करते हैं ताकि ओवरसीज से वहाँ से आप भी ज्वाइन कर लें और फिर यहाँ से भी हम ले लें। डॉक्टर हादी शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो
ڈاکٹر فرحان صاحب جی بس آپ کی طرف ہاں اس میں دو چار چیزیں جو امپورٹنٹ تھی کہ ہم لوگ جو ہمارے ٹیک ہوم میسج کچھ سمرائز کر کے بتائیں. جی ہوم میسج یہی ہے کہ ایک تو ہمیں کانفیڈنس چاہیے، دوسرا ہمیں ریسرچ اور انوویشن اور ٹیکنالوجی پہ بہت کام کرنا ہے. ہمارے پاس بہت اچھی اسکلفل لیبر ہے، اس اسکلفل لیبر کو ہمیں اوورسیز بہت اچھا ان کی جابس کے لیے کام کرنے ہیں. ہیلتھ ایجوکیشن اگر آج میں کروں گا تو 30 سال میں ہمیں اس کا امپیکٹ آ گا. تو شارٹ ٹرم اسمال بزنس SMEs کو ہمیں بلڈ کرنا ہے، اس کے لیے انرجی، گیس اور ہمیں جو بھی اس کے فیول چاہیے. ہمیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کو پورا کرنا ہے، ہمیں ٹریڈ بڑھانی ہے، اور سب سے زیادہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے. بلیو می وی ہیو اے برین، بی اے پازیٹیو پاکستانی اینڈ ورک فار پاکستان. رائٹ. مظہر صاحب آخری بات کیا کرنا چاہیں؟ دیکھیں میں یہ جو عوام کا مسئلہ ہے نا وہ ایک مہنگائی اور بے روزگاری ہے. ٹھیک ہے، مہنگائی کے لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ جو فوڈ انفلیشن ہے اس کو کم کرنے پر غور کرے. اور دوسرا جو حکومت کو ایک چیز بڑی ہٹ کر رہی ہے وہ ہمارا آئل امپورٹ بل ہے. تقریباً $20 بلین جو ہے ہم نے لاسٹ جو فسکل ایئر تھا اس میں کیا تھا. اس کے لیے اختر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم جب LNG امپورٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ 28 یا 32 پہ بھی ہم لوگ اس کو امپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں سوئی اور قادر پول کے بعد کوئی بڑی ڈسکوری نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی جو ہماری ENP کمپنیز ہیں ان کو ہم اچھا ٹیرف نہیں دیتے ہیں. ہماری اپنی جو پاکستانی کمپنیز بھی ہیں وہ بھی باہر جا کے ڈرل کر رہی ہیں. تو جب آپ مہنگی گیس امپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ جو یہاں جو کمپنیز ڈرل کرتی ہیں ان کو اچھا ٹیرف کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آپ کو اپنے جو آپ کے لوکل ریسورسز ہیں آپ کو اس پہ جو ہے وہ ریلائی کرنا پڑے گا. آپ بہت دیر تک آپ امپورٹ پہ نہیں چل سکتے ہیں. تو یہ کچھ دو چار چیزیں ہیں یہ آپ کو کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جناب مظہر صاحب آخری بات. بس آج کے سیگمنٹ کی آخری بات. آج کی سیگمنٹ کی آخری بات یہی ہے کہ بس اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور کام کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں کسی بھی ادارے میں، چاہے وہ پرائیویٹ ادارہ ہے، سرکاری ادارہ ہے، ہم کتنا کام کرتے ہیں اور کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. اور اوورسیز پاکستانی ہمارا ایسٹ ہے، اور ان کا کم از کم ان کے ساتھ ہر بار پاکستان میں کوئی نہ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. تو بڑی وہ محنت سے کما کے یہاں بیچتے ہیں، اپنی فیملیز کو بیچتے ہیں، اور ہمارے بہت بڑا ایک ریمیٹنس کا ذریعہ بھی ہیں. تو ان کے حقوق کا خاص خیال رکھا ہے. بہت شکریہ آپ کا مظہر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا، آپ کا بہت شکریہ. شاہد صاحب ایڈ کرنا چاہوں گا جو میں بڑا امپورٹنٹ سمجھوں گا کہ جو فوڈ سیکیورٹی اور واٹر سیکیورٹی ہے اور پاپولیشن کنٹرول، اس پہ بھی ہمیں بہت کام کرنا ہے. اس کے پاس ہمارے پاس یہ ہمارے ہیلتھ ویژن پہ بھی ہے. جب ہم پروگرام کریں گے تو ہمارے پاس ساری پالیسیز پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل کے لیے ہیں. اینڈ وی آر ایمرجنگ پاکستان اینڈ وی آر پراؤڈ ٹو بی پاکستان. پاکستان زندہ باد. چلیں، بہت شکریہ آپ کا مظہر صاحب. آپ شریک رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پر مزید بھی فیوچر میں بھی بات ہو جائے. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ ہیموفیلیا سے متاثرہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو مائیں ہیں، ان کے جو اہل خانہ ہیں، وہ کس طرح سے ان کے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. بریک کے بعد.